جی آپ پلیز دیکھیے اس چیز کو، باقی میں انشاءاللہ پھر آپ سے بعد میں دوبارہ بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام سارا بیٹا، کیا حال چال ہیں؟ آ گئی ہو اسکول سے؟ جی بابا جان۔ تو بتاؤ پھر آج اسکول میں کیا کیا آپ نے؟ بابا جان اسکول میں دن بہت اچھا گزرا تھا، اور پہلے میم نے ہمیں پڑھایا تھا، پھر ہم کھیلنے کے لیے گئے تھے۔ اچھا، تو پھر ٹیچر نے کیا پڑھایا آج آپ کو؟ آج ٹیچر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے یہ دنیا کیسے بنا۔ بابا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور جاننا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور بتا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ آپ ایک کام کرو، پہلے ماما سے مل لو، وہ کچن میں ہیں، کھانا پکا رہی ہیں۔ کھانا کھا کے پھر ہم واک پہ جاتے ہیں پارک میں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جی بابا جان۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ماما کی جان، کیسی ہو؟ اسکول سے آ گئی؟ بھوک لگی ہے؟ جی ماما، بھوک تو بہت لگی ہے اور مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اوکے، آپ ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہے، اور بابا سے کہو وہ بھی آ جائیں۔ بابا ماما کہہ رہی ہیں کھانا تیار ہے۔ اچھا جی، چلو صحیح ہے، پھر چلتے ہیں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں جا کے۔ اور ہمیشہ کی طرح سارا کی ماما نے تو بہت مزے کا کھانا بنایا ہے نا سارا؟ مزہ آیا آپ کو کھانے کا؟ جی بابا جان۔ شکریہ، آج مجھے بھی کھانے کا بہت مزہ آیا۔ کھانا کھا لیا بابا جان، اب آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں۔ اچھا دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو ایک بڑا خوبصورت اللہ کا تعارف ملتا ہے ہمیں سورہ اخلاص کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جس کا مطلب ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ جو کہ بہت بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ اب ہمیں قرآن کے اندر اور بہت سی آیات ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانو، جو کہ 99 نیمز ہم نے اکثر سنے ہیں اللہ کے۔ جی بابا، ہم روز اسکول میں اسماء الحسنی پڑھتے ہیں۔ یہ 99 نیمز جو اللہ کے ہیں، جو 99 نام ہیں، یہ دراصل اللہ کے نام نہیں بلکہ اللہ کی صفات ہیں، یعنی اللہ کی خوبیاں، ٹھیک ہے؟ اور ظاہری بات ہے ہم ایک دن میں تو یہ ساری خوبیوں کے بارے میں نہیں جان سکتے، تو آج ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میں آپ کو آج اللہ کی پہلی دو جو صفات ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ ہے رحمان اور رحیم۔ اوکے بابا جان۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جانو کہ یہ دونوں اللہ کی صفات جو کہ رحمان اور رحیم ہیں، یہ دونوں ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں جو کہ ہے رحم، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اکثر الفاظ اس طرح کے انسانوں کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب یہ یوز کیے جاتے ہیں تو وہ کیسے مختلف ہوتے ہیں انسانوں سے۔ تو سب سے پہلے رحم کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رحم کرنا یا رحمت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی پہ شفقت کرو، یا آپ کسی کے اوپر احسان کرو، یا آپ کسی کے اوپر ترس کھا کے اس کے لیے کچھ کرو، ٹھیک ہے؟ اب جب انسان کسی کے اوپر رحم یا رحمت کرتا ہے تو وہ ایک بہت مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے، وہ بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی اللہ رحمت کرتا ہے یا رحم کرتا ہے تو اس کی رحمت کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے لیے آسان ہوگا اس چیز کو جاننا کہ رحمان کا مطلب کیا ہے اور رحیم کا مطلب کیا ہے۔ تو دونوں کا مطلب تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن فرق بہت خوبصورت ہے۔
رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رحم آپ کر رہے ہو کسی کے اوپر، اس کے اندر ایک بہت زیادہ جوش ہے اور بہت زیادہ شدت ہے، ٹھیک ہے؟ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس رحم کے اندر ایک تسلسل، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو میں اس کی مثال اب اس طرح سے دیتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جیسے ہوتا ہے نا، اونچی اونچی بڑی بڑی لہریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اندر اتنا جوش ہوتا ہے کہ انسان کبھی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے، اور دوسری طرف اس کا ایک تسلسل برقرار رہتا ہے، یعنی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت ہے. جیسے ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے اور کبھی رکتا نہیں، وہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے. ہم انسان ہمیشہ ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور اسی طرح سے ایک بہتا ہوا دریا، جبکہ یہ دونوں صفات، یہ دونوں کوالٹیز اللہ کے اندر ایک ہی وقت کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹے مارتی ہوئی ایک سمندر کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لگاتار مسلسل دریا کی طرح بہہ رہی ہے اور چل رہی ہے، اور وہ کبھی رکنے نہیں والی. اب یہ دونوں کوالٹیز یا دونوں صفات کا اللہ کے اندر بر وقت موجود ہونا، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے. انسان بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن جو انسان ایک دوسرے پہ رحم کرتا ہے وہ بہت مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال دیتا ہوں. سوچو کہ اگر ہم کسی کو یہاں پہ مشکل میں دیکھیں، جس کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو کچھ وقت کے لیے ہمیں اس کے اوپر ترس بھی آئے گا، ہمیں اس کے اوپر رحم بھی آئے گا، اور ہم کیا کریں گے، ہم اس کی ہو سکتا ہے مدد کر دیں، اس کو کچھ پیسے دے دیں تاکہ اس کی کوئی مدد ہو جائے. لیکن اگر وہی بندہ ہر مہینے مجھ سے آ کر کہے کہ مجھے پیسے دو، تو ایسا تو شاید نہ کریں ہم، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کسی کے اوپر رحم یا مدد کرتے بھی ہیں یا شفقت کرتے بھی ہیں، تو وہ بہت ایک تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے. صرف اللہ ہی ہے جس کی رحمت میں کبھی کمی نہیں آتی. لیں جی، اب ہم گھر بھی آ گئے ہیں واپس. تو سارا، اب آپ بتاؤ، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ ہم نے آج اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے بارے میں جانا، رحمان اور رحیم. تو اب آپ بتاؤ کہ بابا مجھے یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. صحیح سمجھ آیا ہے. اور اگلی دفعہ اب انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی تیسرے نام یا صفت کے بارے میں جانیں گے، جو کہ ہے الملک. اگر آپ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بائے بائے.